لیسا کمثلہ شیء لا جوہر ولا ارض، وہ جوہر بھی نہیں ہے، وہ ارض بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ ایسا پاکیزہ وجود ہے. اکبر الہآبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میں جان گیا بس تیری پہچان یہی. دل مانتا ہے لیکن سوچنے بیٹھیں تو عقل سوختہ پا ہو، تصور بے بس ہو، خیالات سوختہ پا ہو تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اور کیسے سمجھایا جائے جب مثال ہی نہ ہو؟ ایک نابینے کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ نیلا رنگ ہے اور یہ سرخ رنگ ہے اور یہ سفید رنگ ہے؟ آپ ساری زندگی لگا دیں، پیدائشی نبینے کو آپ رنگوں کی شناخت نہیں کروا سکتے. وہ ایک حافظ جی کی کھیر بڑی مشہور ہے. کسی نے کہا کہ حافظ جی کھیر کھاؤ گے تو انہوں نے کبھی کھائی نہیں تھی. پہلے تو کہا کہ کیسی ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ بالکل دودھ جیسی ہوتی ہے، دودھ کی بنی ہوتی ہے اور دودھ کی طرح سفید ہوتی ہے. تو کہا کہ دودھ کی طرح سفید، دودھ کیسا ہوتا ہے؟ تو کہا وہ بالکل سفید ہوتا ہے، بگلے جیسا. تو انہوں نے بگلا بھی نہیں دیکھا تھا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ایسے بازو کو ٹیڑھا کر کے کہا لو ہاتھ دو، میں تمہیں جو ہے نا وہ دکھاؤں. تو وہ ہاتھ پھیلا ہے نا، تو آپ جی کہنے لگے ایسی ٹیڑھی کھیر تو مجھ سے نہیں کھائی جائے. اب جو بھی کر لو، ایک نابینے کو آپ رنگوں کی شناخت نہیں کروا سکتے کیونکہ اس نے اسی کی مثل نہیں دیکھی. ایک شخص نے یہ سبز رنگ دیکھا ہے، یہ سرخ دیکھا ہے اور ایک نیا رنگ نہیں دیکھا. میں سمجھا سکتا ہوں کہ سبز سے کچھ نیچے کر لو، سرخ سے کچھ اونچے کر لو، درمیان میں آ کے یہ رنگ بنتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی تصور آ سکتا ہے. اور جس نے کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ لیسا کمثلہ شیء، ساری زندگی گزار دو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات کسی کے فہم میں آ ہی نہیں سکتی. کوئی مثل ہو تو مثال دینا. لیکن اس کے باوجود اتنا یقین، اتنا تیقن اور اتنا یقین کہ سخت کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زباں کانٹا، حلق خشک اور ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ بھی مکفل، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اور بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں لیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس ذات کا اتنا یقین، تیقن پیدا کیسے ہوا؟ تو جواب آئے گا یہ یقین حضور کے ذریعے سے نصیب ہوا. اللہ اکبر. تو انہوں نے خدا تک پہنچایا اور ان کو دیکھ کر کے خدا تک تیقن نصیب ہوا. وہ ایک کہانی میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں سنائی تھی کہ علا نامی ایک شخص تھا اور اس کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا. نہ سوا نامی شخص کے ہاتھ میں گھوڑا تھا، حضور کو پسند آ گیا. اس کو کہا بیچتے ہو؟ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. کہا رکو میں قیمت لے کے آیا. قیمت لے کے آئے تو کسی نے اتنی دیر میں زائد پیسوں کا لالچ دے دیا ہوا تھا. تو وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں، حضور کہے میں نے خریدا ہے. لوگ جمع ہو گئے. جب لوگوں کا ہجوم بن گیا تو اس نے سوچا کہ صادق بھی یہ ہیں، امین بھی یہی ہیں، تو لوگ تو ان کے حق میں فیصلہ دیں گے نا. تو میں اڑ گیا، میرا خیال تھا نکل جاؤں گا لیکن یہ تو پھنس گیا. اس نے خود ہی کہا اچھا پھر آپ بتائیے، دو آدمیوں کے مابین جب یوں نزاع بن جائے تو آپ کی شریعت میں تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ تو میرے حضور فرمایا کہ میری شریعت کا ضابطہ تو یہ ہے جو دعویٰ کرے وہ دلیل لائے، گواہ لائے. والیمین علی من انکر، جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے. اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اس پہ ہی آ جاتا ہوں. اگر آپ نے مجھ سے گھوڑا خریدا تو کوئی گواہ لیا. اسے پتا تھا گواہ کوئی نہیں تو مجھ سے قسم لے لو. مکر گیا تھا، قسم لینا بھی اس کے لیے کیا مشکل تھا. اب اتفاق سے گواہ تھا کوئی نہیں. اس نے کہا پھر آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو گواہ لے آؤ، نہیں تو مجھ سے قسم لے لو. جب اس نے گواہ مانگا نا تو حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سینے پہ ہاتھ رکھا، اس کو کہا گواہی مانگتا؟ اس نے کہا ہاں. کہا میں گواہی دیتا ہوں، میرے حضور نے گھوڑا خریدا ہے، جتنی حضور قیمت بتائی اتنے میں خریدا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. بڑے اعتماد سے بات کی. اچھا اس نے کون سا مفت دیا تھا؟ وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں اڑ گیا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا، لیجئے گھوڑا. حضور سے قیمت لی، گھوڑا حضور کو دیا. لوگ ہٹنے لگے، مجمع چھٹنے لگا. حضور نے حضرت خزیمہ کو قریب بلایا، کہا خزیمہ تم نے گواہی دے دی، بات بھی سچی، گھوڑا بھی مل گیا، لیکن تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو تھے ہی نہیں. تو سنو حضرت خزیمہ نے کیا جواب دیا. حضرت خزیمہ بولے حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے رب کی گواہی نہیں دے دی.
اس کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے کہا ہے سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا پھر بھی مان گئے، یہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ حضور نے خزیمہ بن ثابت انصاری کا ہاتھ پکڑا، فضا میں بلند کیا، کہا جانے والوں رک جاؤ، سارے ٹھہر گئے، کہا کسی عدالت کچہری میں گواہ کی ضرورت ہو، میری شریعت 2 گواہیاں مانگتی ہے، لیکن جہاں خزیمہ ہوگا ایک کی گواہی 2 کے قائم مقام۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن مجید جمع کیا جا رہا تھا نا، قرآن مجید جمع دور عثمانی میں، اللہ اکبر، تو پھر ایک آیت ایسی تھی کہ جس پر کوئی دوسرا گواہ نہیں مل رہا، صرف حضرت خزیمہ کی گواہی پہ سے درج کیا گیا کہ حضور نے مقرر فرمایا حضرت خزیمہ کے لیے احساس۔ تو خدا تک رسائی بھی ان کے ذریعے سے ہوئی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے میں آئے نا تو یہ بڑے خوبصورت تھے۔ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ کو طرفین کہتے ہیں۔ یہ طرف میں بیٹھتے، ستون کی اوٹ میں سبق پڑھنے کے لیے بیٹھتے، کیونکہ بالکل نو عمر تھے، ابھی داڑھی کا خط بھی نہیں آیا تھا، تو ایسے بچے ان کو شریعت میں امرد کہتے ہیں، عورتوں کے حکم میں ہوتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے تو کہا کہ تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تو یوں سبق پڑھتے رہے۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن دیا جل رہا تھا اور اس کی روشنی امام اعظم کے آگے پڑ رہی تھی اور امام محمد کا عکس پڑ رہا تھا، تو عکس میں داڑھی دکھائی دی، تو کہا بیٹا آپ کو داڑھی آ گئی ہے؟ کہا 10 سال ہو گیا، کہا میرے سامنے بیٹھا کرو۔ تو انہیں طرفین کہا کرتے، بہت خوبصورت وجی، پھر سفید جامہ، سر پہ سنت کا امامہ۔ جب فارغ ہو کے بصرہ آئے نا تو بصرے کے لوگ منتظر تھے، اور یہودی عیسائی بھی، اچھا مسلمانوں کا امام آ رہا ہے، ہم اس سے بات کریں گے۔ ایک باقاعدہ مناظر تیار ہو کے راستے میں کھڑا تھا، میں یہ سوال کروں گا، یہ پوچھوں گا، چھکے چھڑا دوں گا۔ لیکن جو ہی امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، روشن پیشانی دیکھی، لٹکتی سیاہ زلفیں دیکھی، سر پہ سنت کا امامہ اور جسم پہ جامہ دیکھا، تو وہ مناظرہ کرنے آیا تھا، لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اسی کے ہم مسلک نے، ہم مذہب نے کہا، اور مسلمانوں نے بھی کہا یہ کیا ہوا، تم بغیر کسی مناظرے کے مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا جب مسلمانوں کے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم، جنہوں نے امام محمد کو دیکھا وہ میرے آقا محمد کو مان گئے، اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا وہ رب کو مان گئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ان شانوں کے ساتھ مبعوث کیا۔ بعثت کا مقصد کیا تھا؟ خلق خدا کی رہنمائی، لوگ اس پاکیزہ وجود سے وابستہ ہو جائیں اور وابستہ ہو کے اپنی زندگی کو سنوار لیں۔ حضور کا چہرہ تو حسین تھا ہی تھا، زلفیں تو حضور کی نرالی اور حامیم کے کنڈل سے مالا مال تو تھی ہی تھی، مازاد کا کجلا تو آنکھوں میں لگا ہی تھا۔ حضور علیہ السلام کے اعضاء میں توازن، حسن، جمال، خوبصورتی اور کشش تو تھی ہی تھی، لیکن جو حضور علیہ السلام پیغام لے کر کے آئے اور حضور کی اپنی جو سیرت کے بکھرتے ہوئے رنگ تھے، اس نے کائنات کو مو لیا اور اپنے دامن میں سمو لیا، اور لوگ حضور کے قریب ہوتے چلے گئے۔ حضور کا میلاد منانے والوں، آؤ اپنے آقا سے محبت کرو، اپنے آقا سے پیار کرو، تو پیار کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ طرز زندگی، انداز معاشرت، اٹھنا بیٹھنا حضور کے طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے حضور نے جو کہا اس کو ماننا تو تھا ہی تھا، جو نہیں بھی کہا چہرے پر کہ حضور کی منشا کیا ہے، اللہ اکبر، سانچے میں ڈھل گئے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک مکان بن رہا تھا گنبد نما، حضور کو ایسے پسند نہیں تھے، پوچھا کس کا ہے تو کہا فلاں انصاری کا ہے، گزر گئے، کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کے بارے میں تبصرہ بھی نہیں کیا، بس ذرا حیرت سے پوچھا کس کا ہے تو گزر گئے۔
کسی نے اس کو بتایا کہ حضور نے اس انداز سے پوچھا کہ گویا حضور کو پسند نہیں ہے، تو اس نے کدال لیا اور اپنا وہ مکان زمین کے برابر کر دیا۔ چند دن کے بعد حضور کا پھر گزران ہوا، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، بلایا، کہا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے خود گرایا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو۔ میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، اپنی شادی ولیمے عقیقے سے لے کے مرگ تک ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ یاری لا توں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ اپنی زندگی ان کے نام لگا دو، اپنی زندگی ان پہ قربان کرو۔ صحابہ نے اپنی تباہ کو حضور کی